بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا درس ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 104 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورہ یوسف قرآن پاک کی 12ویں صورت ہے۔ یہ 13واں پارہ ہے، 13ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جبکہ سورہ یوسف کا یہ 11واں رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو۔ ادھر یہ قمیص لے کر قافلہ مصر سے اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعجاز کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگ گئی۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ پہنچے پیغمبر بے خبر ہی ہوتا ہے، چاہے بیٹا اپنے شہر کے کسی کنویں میں ہی کیوں نہ پڑا ہو، اور جب اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے تو پھر مصر جیسے دور دراز کے علاقے سے بھی بیٹے کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ تو اپنی اسی پرانی غلطی پر ہی ہیں۔ دلال سے مراد والہانہ محبت کی وہ وارفدگی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ بیٹے کہنے لگے ابھی تک آپ اسی پرانی غلطی یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود یوسف علیہ السلام کی محبت دل سے نہیں گئی۔ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت پھر بینا ہو گئے یعنی دیکھتے والے ہو گئے۔ کہا کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یعنی جب وہ خوشخبری دینے والا آ گیا اور آ کر وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی تو اس سے معجزانہ طور پر ان کی نظر بحال ہو گئی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے یہ جو بتایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ ان کے پاس بذریعہ علم وہی بھی ہے جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کو تو وہی بھی ہوتی تھی کیونکہ وہ نبی تھے۔ اس وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو حالات سے مشیت و مصلحت آگاہ کرتا رہتا ہے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئین۔ انہوں نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ فی الفور مغفرت کی دعا کرنے کی بجائے دعا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ مقصد یہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر میں جو اللہ کے خاص بندوں کا اللہ کی عبادت کرنے کا خاص وقت ہوتا ہے، اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ بھائیوں کی زیادتی یوسف علیہ السلام پر تھی، ان سے مشورہ لینا ضروری تھا، اس لیے انہوں نے تاخیر کی اور فوراً مغفرت کی دعا نہیں کی۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، یعنی عزت و احترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس جگہ دی اور ان کا خوب اکرام کیا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ
من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم اور حکمت والا ہے۔ اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ سوتیلی ماں اور سگی خالہ تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی حقیقی ماں بنیامین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی وفات کے بعد اس کی ہمشیرہ سے نکاح کر لیا تھا۔ یہی خالہ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر میں گئی تھیں فتح القدیر۔ لیکن امام ابن تبری نے اس کے برعکس یہ کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت نہیں ہوئی تھیں اور وہی حقیقی والدہ تھیں۔ ابن کثیر بعد نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ادب و تعظیم کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، لیکن وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ وہ زمین پر یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، یعنی یہ سجدہ ہی کے معنی میں ہے، تاہم یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت نہیں، اور سجدہ تعظیمی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شرعیت میں جائز تھا۔ اسلام شرک کے سدباب کے لیے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر دیا گیا ہے اسلام میں، اور اب سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے جائز نہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب میں دیکھا تھا، اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بالآخر اس کی تعبیر سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی پر بٹھایا اور والدین سمیت تمام بھائیوں نے اسے سجدہ کیا۔ اللہ کے احسانات میں کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کیا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہوں، یہ اخلاق نبوی ہے۔ مصر جیسے متمدن علاقے کے مقابلے میں کنعان کی حیثیت ایک صحرا کی تھی، اس لیے اسے بدو سے تعبیر کیا۔ یہ بھی اخلاق کریمانہ کے نمونہ کے بھائیوں کو ذرا مورد الزام نہیں ٹھہرایا اور شیطان کو اس کارستانی کا باعث قرار دے دیا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو دنیا و آخرت میں میرا ولی یعنی دوست اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے، نیک لوگوں میں ملا دے، یعنی ملک مصر کی فرمان روائی عطا فرمائی، جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے جن پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا تھا اور خاص باتوں کا علم انہیں عطا کیا جاتا۔ چنانچہ اس علم نبوت کی روشنی میں پیغمبر خوابوں کی تعبیر بھی صحیح طور پر کر لیتے، تاہم معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس فن تعبیر میں خصوصی ملکہ حاصل تھا، جیسا کہ قید کے ساتھیوں کے خواب کی اور 7 موٹی گائیوں کے خواب کی تعبیر پہلے گزری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو احسانات کیے، انہیں یاد کر کے اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کا تذکرہ کر کے دعا فرما رہے ہیں کہ جب مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم و اسحاق علیہ السلام وغیرہ ہیں۔ بعض لوگوں کو اس دعا سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا مانگی، حالانکہ یہ موت کی دعا نہیں ہے، آخر وقت تک اسلام پر استقامت کی دعا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ ذالکہ یہ من سے انباء الغیب، غیب کی خبریں، نوحیہ ہم وہ وحی کرتے ہیں، الیک تمہاری طرف، یہ غیب کی خبروں میں سے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب کہ انہیں کنویں میں پھینک آئے، یا مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، یعنی ان کو یہ کہہ کر کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے
اور یہ اس کی قمیص ہے جو خون میں لت پت ہے، ان کے ساتھ فریب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بھی اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم تھا، لیکن یہ نفی مطلق علم کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ فرما دیا۔ یہ نفی مشاہد کی ہے کہ اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح ایسے لوگوں سے بھی آپ کا رابطہ و تعلق نہیں رہا جن سے آپ نے سنا ہو۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آپ کو اس وقت کی خبر دی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر اس طرح غیب اور مشاہدے کی نفی فرمائی ہے۔ مثلا فرمایا سورۃ آل عمران، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اور اسی طرح کی مزید آیتیں ہیں، وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّ كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَيْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ مَا كَانَ لِيَ مِنْ علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے، ان سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان مواقع پر موجود نہیں تھے اور نہ ہی آپ جانتے تھے جو یہ وحی آپ کو وحی کے ذریعے سے جو خبریں دی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں۔ یہ واقعات جب رونما ہوئے تو آپ وہاں نہیں تھے، یہ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ کو مطلع کر رہا ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو پچھلے واقعات سے آگاہ فرما رہا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور اللہ کے پیغمبروں کا راستہ اختیار کر کے نجات ابدی کے مستحق بن جائیں۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ گزشتہ قوموں کے واقعات سنتے ہیں لیکن عبرت پذیری کے لیے نہیں، صرف دلچسپی اور لذت کے لیے، اس لیے وہ ایمان سے محروم ہی رہتے ہیں۔ یعنی ان کو ایک کہانی اور قصہ لگتا ہے جو بہت دلچسپ اور لذت دیتا ہے، تو اس لیے ایسے قصے تو سنتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں، یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے، کہ جس سے ان کو یہ شبہ ہو کہ یہ دعوی نبوت تو صرف پیسے جمع کرنے کا بہانہ ہے۔ یعنی آپ ان سے اجرت طلب نہیں کر رہے، اگر آپ پیسے مانگتے ہوتے تو پھر تو یہ شک کر سکتے تھے، تو پھر تو ان کا ایمان نہ لانا بنتا تھا اور شک بھی بنتا تھا کہ یہ تو پیسے کمانے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں، جبکہ آپ تو ان سے اجرت بھی نہیں لے رہے، تو پھر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور یہ جو فرمائے کہ یہ میری نصیحت ہی نصیحت ہے، مطلب یہ ہے کہ تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، کیونکہ یہ تو نصیحت ہے اور لوگوں کے فائدے کی چیز ہے، اور اپنی دنیا و آخرت سنوار لیں۔ اب دنیا کے لوگ اگر اس سے آنکھیں پھیر رکھیں اور اس سے ہدایت حاصل نہ کریں تو لوگوں کا قصور ہے اور ان کی بدقسمتی ہے۔ قرآن تو فی الواقع اہل دنیا کی ہدایت و نصیحت ہی کے لیے آیا ہے، گر نہ بیند بروز شپرا چشم چشمہ آفتاب را چا گناہ۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول عام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور اس کا ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔